السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، آیات سکینہ قرآن پاک، قرآن مجید، فرقان حمید کی چند مقدس آیات سکون قلب کے لیے بہت مفید اور مؤثر ہے، اور اس کے متعلق تہذیب زاد السالکین باب منزلۃ السکینہ میں علامہ ابن قیم نے بھی اس کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔ اور جب بھی علامہ ابن تیمیہ اس کے استاد کو پریشانیاں گھیرتے تھے، خیالات گھیرتے تھے، وسوسے گھیر لیتے تھے، تو پھر وہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ آیات سکینہ پڑھ کے مجھ پہ دم کرے۔ تہذیب زاد السالکین میں علامہ ابن قیم نے یہ آیاتیں لائی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص ہر وقت بے سکونی میں رہتا ہے، ڈپریشن میں رہتا ہے، انزائٹی میں رہتا ہے اور پریشانی کا شکار ہو، تو اسے چاہیے کہ اطمینان اور سکون کو حاصل کرنے کے لیے ان آیات کو سوتے وقت روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، یا کوئی پڑھے اور مریض پہ دم کرے۔ انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں سکون کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں، کیونکہ درود شریف کے پڑھنے سے اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ تو آیات سکینہ ڈسکرپشن میں بھی انشاءاللہ تعالی میں شیئر کر لوں گا، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جہاں پہ مثلاً قرآن مجید، فرقان حمید، مسنون دعائیں، وہاں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو برکت کے لیے پڑھ بھی لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ذہن نشین ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملک ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انزل اللہ سکینۃ علی رسولہ وللمؤمنین وانزل جلودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینۃ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینۃ علی رسولہ وللمؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا حقھا بہا واہلھا وکان اللہ بکل شیء علیما۔ الحمدللہ یہ فقیر حقیر ختم خواجگان میں آیات سکینہ برابر پڑھتا ہے، اور اگر ختم خواجگان میں نہ پڑھوں تو صبح کے جو مسنون اذکار ہے اس میں آیات سکینہ الحمدللہ سالوں سے میں پڑھ رہا ہوں، اس پر ہماری مداومت ہے۔ اور جب بھی کوئی اشکال، اس قسم کے خیالات، اس قسم کے گمنڈ معاملات اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے تو ہم خود بھی اس سے روحانی کر لیتے ہیں، یقین خاص ہونا چاہیے۔ تو یہ پھر عرض کر دیتا ہوں، ڈپریشن کے لیے، انزائٹی کے لیے، پریشانی کے لیے، فضول قسم کے خیالات کے لیے، گندے گندے وسوسے جو خیالات آتے ہیں، یا کوئی چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں، سوسائڈ کر لوں، تو اس کے لیے یہ مجرب ہے، یہ اکسیر ہے۔ دیکھیں میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ جو میں اعمال بتاتا ہوں، ٹھیک ہے آپ لوگ رہنمائی کے لیے واٹس ایپ پہ آتے، کال کرتے ہیں، آپ لوگوں کی ذرا نوازی، لیکن یہی وظائف جو میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں جو آپ کے مطلب کے ہیں، جو آسان ہیں، اپنے معمولات میں لائیں۔ بقایا کوئی دم رقیہ چاہتا ہے تو رمضان المبارک ہے، تو معمولات
ہر کسی کی زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے تھوڑی سی آپ سے زیادہ ہو سکتی ہے، تو اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ مخلوق کی بلا ہو جائے اور خیر پہنچ جائے۔ تو یہ آیات سکینہ خود بھی یاد کر لیں، دوسرے دوست احباب کو بھی یاد کروائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی یاد کروائیں، اور اس سے خود اپنے علاج روحانی کروا دیں۔ اس قسم کے اگر حالات کا آپ لوگوں کا سامنا ہو نا، تو آپ خود اس سے علاج کروا سکتے ہیں۔ بے شک ایک مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے یہ پانی سامنے رکھیں، یہ آیات سکینہ پڑھیں، یہ پانی پہ ایسے پھونک مارے، 3 گھنٹوں میں بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، پھر ہاتھ پہ ایسے جہاں تک آپ کی ہاتھ پہنچتی ہے، سنت طریقہ ہے، یہی دم رقیہ ہے، یہی دم شرعیہ ہے۔ تو جب آپ لوگوں کو میں اجازت دیتا ہوں تو اس پہ عمل کریں۔ میرے خود سالوں سے الحمدللہ معمولات میں آیات سکینہ، تو اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ ذوق شوق سے ہمارے پیغام کو سنتے بھی ہیں، آگے فارورڈ بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں پہ رحم فرمائے، قرب الہی عطا فرمائے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت زیارت عطا فرمائے۔ یہی ہمارا آخرت میں ذریعہ، یہی کام آئے گا۔ اور مشائخ عظام، پیران عظام، علماء کرام، حفاظ کرام، سالکین کرام، ان کی ادب کرے، ان کی مجلسوں میں بیٹھے، ان کی محفلوں میں بیٹھے، اور اختلافی مسائل سے بچیں۔ مختلف یہ مسائل مفتیان عظام علماء کا کام ہے، آپ لوگ اس سے بچیں۔ 5 وقت نماز پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اگر وقت ہے تو جو مسنون نوافل ہے وہ پڑھے، اور قرآن کو تفکر تبدر توجہ سے پڑھے، اور جو اذکار مسنون ہے اس پہ عمل کرے، اتنا ہی کافی ہے۔ آگے آپ لوگ کام نہ رکھیں مسائل میں، ڈٹریک ہو جائیں گے، کیونکہ فرقواریت کا دورہ ہے، اردو میں ساری لٹریچر آ چکی ہے، اور آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتا کہ یہ جو معنوی تخریب کاری ہے قرآن مجید کے تراجم میں، تو آپ لوگ اپنا بیلنس نہیں رکھ سکیں گے۔ اس طرح حدیث میں بھی معنوی تخریب کاری ہوئی ہے، تو آپ حدیث کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کہتے ہیں یہ حدیث ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث حسن، ھذا حدیث مرفوع متواتر، لیکن آپ کو کیا پتہ ہے یہ متواتر ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث کی تو بڑی قسم ہے، آپ کو کیا پتہ ہے یہ صحیح ہے یہ نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جرح و تعدیل اور اصول حدیث، یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ ان لوگوں نے اس پہ جرح کی ہیں، تعدیل کی ہیں، اور ایک اصول وضع کی، اصول حدیث جس طرح اصول فقہ ہے، تو یہ علماء اور مفتیان عظام کا کام ہے۔ آپ لوگ ان معاملات سے بچیں اور فرقواریت کے معاملات میں نہ پڑیں، امت واحدہ بنے۔ ایک حضور علیہ السلام نے ایک امت بنائی ہے، حضور علیہ السلام نے ایک امت بنائی ہے، حضور علیہ السلام نے ایک امت بنائی ہے۔ دیوبندی نہیں بنایا، بریلوی نہیں بنایا، اہل تشیع نہیں بنایا، اہل حدیث نہیں بنایا، مودودی نہیں بنایا، پرویزی نہیں بنایا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میری رائے یہ ہے، جو صوفیہ کرام ہے جہاں سے مجھے خیر پہنچا ہے، یہی حقیقی رستہ ہے، یہی خانقاہی نظام۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، یہاں درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خانقاہی نظام کمزور پڑ گیا ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے۔ جہاں خانقاہیں تزکیہ و تخلیہ کا مرکز ہوا کرتے تھے، وہاں شریعت میں بھی کول کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ اب میں بہت مشائخ کو دیکھ رہا ہوں، ٹخنوں کی نیچے اس کی شلواریں اور انگریزی قسم کے سٹائل، اس کے آپ وہ قائد اعظم کیپ دے کے، تو ہمیں شرم آ جاتی ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ لوگوں کو کس طرف لا رہے، لوگوں کو آپ نے کس رستے پہ لگا دیا، قبروں کی پوجا آرٹ پہ۔ تو وہ تعلیم، وہ تزکیہ، وہ تخلیہ جس سے شاہ سوار نکلتے تھے، جس سے شہباز لامکان لیتے تھے۔ ابھی میں باہو کو، دادا کو، غریب نواز کو، نظام الدین اولیاء کو، عبداللہ شاہ غازی کو، عبداللہ شاہ صحابی کو، بابا فرید کو، علی احمد صابر کو، صوفی برکت علی رضوانو کو کہاں ڈھونڈوں؟ کہاں ہیں وہ نگینے؟ خاک میں مل گئے۔ ہے والسلام علی من اتبع الہدی۔